کے دوران شہنشاہ فضائل شاعر آل عمران استاد العلماء فخر العلماء عالم باعمل جناب قبلہ علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب آج کے جشن میں حرف آخر کی حیثیت سے دعائے آخر کی حیثیت سے آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ جناب قبلہ علامہ سید محمد عباس رضوی بآواز بلند صلوات۔ یا سید الزہرات ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانکت الرجا وزاکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر یوہو اقرب۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اس سے بلند ممکن ہو تو اس سے بلند صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے آج کے اس جشن تہنیت اور اس پر حاضر عاشقان سرکار دو عالم کے دلوں میں موجود مودت محمد و آل محمد کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند مصطفیٰ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جشن کس سلسلہ میں ہے اور کیوں منعقد کیا جا رہا ہے۔ باقی ایام کے متعلق شاید ملت مسلمہ کو بتانا پڑے کہ آج کون سا دن ہے، لیکن اس جشن کے متعلق کسی کلمہ گو کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ خوشی کس سلسلہ میں منائی جا رہی ہے، اور اس پہ بھی میرا تنازع نہیں ہے، میرا جھگڑا نہیں ہے کہ سرکار 12 ربیع الاول کو آئے ہیں یا 17 ربیع الاول کو آئے ہیں۔ میں 5 کا فرق بھی نہیں کہتا، جو 12 کو مناتے ہیں مجھے ان پہ بھی اعتراض نہیں ہے، جو 17 کو مناتے ہیں ان پہ بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر پیدائش رسول 12 کو منائی جائے پھر بھی اعتراض ہے، اور اگر رسول کی پیدائش 17 کو منائی جائے تو پھر بھی اعتراض ہے۔
وہ اس لیے کہ اگر مصطفیٰ خود بھی پیدا ہوں گے تو پھر کائنات کو پیدا کرے گا کون؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جی بہت شکریہ بابا جی، یہ جشن پیدائش نہیں ہے، یہ جشن ولادت نہیں ہے، یہ سرکار کی آمد کا دن ہے۔ اور کوئی دن بھی منایا جائے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سارا سال جب آپ کا دل چاہے میلاد منائیں، جب چاہیں ذکر رسول کریں، جب چاہیں سرکار کے آنے کی خوشی منائیں، کیونکہ سرکار کی وجہ سے ہی اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ مجھے جتنی دیر، اور تھوڑی دیر نہیں کافی دیر مجھے آپ کی خدمت میں حاضر رہنا ہے، وہ اس لیے کہ میں آج بابا تنویر شاہ جی کے حکم سے، ثقلین شاہ جی کے حکم سے، بابا جی کے حکم سے بندے گننے نہیں آیا، میں رجوع میں مردم شماری کرنے نہیں آیا، میں سرکار دو عالم کی آمد کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے آیا، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ جتنی دیر میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں میں رسالت پر گفتگو کروں کہ رسالت ہے کیا، اور سرکار دو عالم کے متعلق اللہ نے سرکار کو بھیجنے کی وجہ بھی بتائی ہے کہ میں نے بھیجا کیوں، ورنہ کہاں وہ عرش نشین، کہاں اس کے حجابات میں رہنے والا، اپنے حجابات میں جسے اللہ نے چھپا کے رکھا تھا پھر اسے زمین پہ بھیج دیا۔ اور ایک فکرہ میں ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ نے حجابات میں سرکار کو رکھا تھا وہاں دشمن کوئی نہیں تھا، وہاں مخالف کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی کبھی حجاب نور میں، کبھی حجاب قدرت میں، کبھی حجاب عظمت میں، کبھی حجاب جبروت میں اللہ نے پردوں میں چھپا کے رکھا جہاں دشمن کوئی نہیں تھا، اور جب زمین پر اتارا تو پھر حجاب نہیں تھے، پھر کس میں رکھا؟ تو ایک فکرہ میں آغاز میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں دشمن نہیں تھے اللہ نے وہاں پر اپنے نور کے پردے میں رکھا، اور جہاں دشمنوں کی کثرت تھی وہاں ابو طالب کی ذات کے پردے میں رکھا۔ بہت شکریہ، آپ اتنا بولے آپ تو جشن تو میرے حصے کا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی تاریخ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ میلاد، یہ ولادت، یہ پیدائش، اس پہ میرا ایمان نہیں ہے، میں اسے نہیں مانتا، اور اسے میں قرآن حکیم سے ثابت کر سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہدایت کا ذریعہ ہے جس سے تمام مذاہب اپنی اپنی حقانیت ثابت کرتے ہیں وہ قرآن حکیم ہے۔ تو پھر قرآن کھول کے دیکھیں کہ کیا اللہ نے سرکار دو عالم کی خلقت پر کہیں قرآن میں گفتگو کی ہے؟ تو اللہ نے مصطفیٰ کو تخلیق کرنے کا کہیں پہ ذکر نہیں کیا۔ پورے قرآن میں اللہ نے جناب آدم کی مٹی کا ذکر کر دیا ہے، جناب موسیٰ کے لیے بچوں کے ذبح ہونے کا ذکر کر دیا ہے، مادر موسیٰ کا ذکر کر دیا ہے، جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی جو بطول ہیں بی بی مریم ان کے بیت المقدس میں رہنے کا ذکر ہے، جبرائیل کی خوشخبری دینے کا ذکر ہے، لیکن اللہ نے کہیں پر سرکار دو عالم کو بنانے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ سرکار بنے نہیں بلکہ ہیں اللہ کا نور، اور پھر اس نور کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ نور کون سا ہے، یہ کیسا نور ہے۔ یہ وہ نور نہیں ہے جو اس طرح کی روشنی دیتا ہے، یہ اور طرح کا نور ہے، توجہ فرمائیں گے تو آپ لطف لیں گے، یہ اور طرح کا نور ہے۔ تو یہ نور کیسا ہے؟ چلیں قرآن سے پوچھیں نور کیسا ہے، تو قرآن میں اللہ نور کی تشریح کر رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور زمین و آسمانوں میں ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ یہ سورہ نور کی 34 نمبر آیت ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا نور زمین و آسمان میں ہے، اور اللہ کے نور کی مثال اس چراغ جیسی ہے جو چراغ ایک فانوس میں ہے، اور یہ چراغ کہیں باہر سے ایندھن نہیں لیتا، اپنے اندر سے ہی ایندھن لیتا ہے، اس کے لیے باہر سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ نور کے اوپر ایک نور ہے، نورن علی نور ہے، یہ نور کے اوپر نور ہے، اور اگر کسی کو نور کے اوپر نور سمجھنا آئے کہ یہ نورن علی نور کیا ہوتا ہے تو پھر سجدے کی حالت میں مصطفیٰ کی پشت پر حسین دیکھ لے، نورن علی نور بھی سمجھ آ جائے گا، پتہ چل جائے گا جی بسم اللہ کہ یہ نورن علی نور کیا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے نور سے مثال دی، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی ربیع الاول کا آغاز ہو تو سرکار دو عالم کی تعریف کی جائے،
سرکار دو عالم کی حمد پڑھی جائے. اچھا کئی بندے حیران ہو گئے کہ حمد کیوں پڑھی جائے؟ سرکار کے لیے تو نعت ہے، حمد تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. بندے اللہ کی حمد کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا. اور اگر حمد سے پہلے میم لگا لیا جائے تو پھر محمد بن جاتا ہے. جس کی بندے حمد کریں اسے اللہ کہتے ہیں، اور جس کی اللہ حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں. جس کی اللہ نے حمد کی ہے. بہت شکریہ سید، مہربانی. جس کی اللہ نے حمد کی ہے، یا رسول اللہ. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی بابا جی، آپ کی دعا مل گئی. جس کی اللہ نے حمد کی اسے محمد کہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار موجود کب سے ہیں. تھوڑی مشکل ہوگی گفتگو، لیکن آپ سارے جتنے بچ گئے ہیں وہ مشکل سمجھنے والے ہی بیٹھ گئے ہیں. باقی تو میرا خیال آپ کا لنگر کا انتظام وسیع ہے. تو لنگر کا انتظام وسیع ہو تو پھر لنگر بھی بڑا ضروری ہے. اور یہ ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے نا، یہ صرف مجلس پہ جشن پہ لنگر نہیں ہوتا. جہاں جہاں بھی رزق پک رہا ہے یہ سارا سرکار دو عالم کا ہی صدقہ ہے. کیونکہ اللہ نے خود فرمایا اللہ لما خلقت الافلاک. یہاں بھی لفظ خلقت مصطفیٰ کے لیے نہیں، لولا کا، میرا حبیب اگر آپ نہ ہوتے، لما خلقت الافلاک، تو پھر میں افلاک کو خلق نہ کرتا. یہاں بھی سرکار دو عالم کی خلقت کا ذکر نہیں، آپ کے ہونے کا ذکر ہے. اللہ فرما رہا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. اور پھر خلق کائنات کو کیا ہے، ذرا اس پہ غور فرمائیں. مالک یہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. میں نے آج فیصل آباد سے لے کے یہاں رجوع تک 2-3 جگہ پہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ مسلمان ترجمہ کیسے کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. حالانکہ اگر 2 جہان ہوتے تو لفظ ہوتا عالمین، عالمین نہ ہوتا. یہ عالمین اس کا مطلب ہے 2 سے زیادہ ہیں. تو دیکھنا یہ عالمین کتنے عالم ہیں شاہ جی. تو پھر میرے مولا امیر المومنین سے اسباق بن نباتہ نے پوچھا مولا عالم کتنے ہیں؟ فرمایا 18,000 عالم ہیں جو میری ولایت کا اقرار کرتے ہیں. 18,000 عالمین کے لیے اللہ نے سرکار دو عالم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں 18,000 عالمین کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو رحمت بنا کے بھیجا. اب یہ رحمت دیکھنا ہے کہ رحمت کیا ہے. کیا جو صرف مدینے جائیں ان کے لیے رحمت ہے، یا یہاں رجوع میں مل کے بھی بیٹھ کے بھی رحمت مل سکتی ہے؟ تو پھر میں قرآن حکیم سے ایک آیت پڑھ رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے وَسِعَتْ رَحْمَتِي كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے. اب یہ ہر شے سمجھنا ہے تو پھر قرآن پڑھ دیتا ہوں، ہر شے سمجھ لیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے جس پر اللہ کی قدرت ہے اس پر محمد کی رحمت ہے. آپ جی سلامت رہیں، بہت شکریہ. جس پر اللہ کی قدرت ہے اس پر مصطفیٰ کی رحمت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو یہ کیسی رحمت ہے؟ وسعت رحمتی کل شے، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. اب میرا دل چاہ رہا ہے میں رحمت پہ ایک اور آیت پڑھ دوں. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور رسول پر ایمان لاؤ. ہاں اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور رسول پر ایمان لاؤ. اور جب ایمان لائیں گے تو پھر ملے گا کیا؟ جنت، کوثر، توبہ، بخشش، شفاعت. فرمایا نہیں یؤتکم کفلین من رحمتہ، پھر میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا کروں گا. یہیں پہ لطف لینے والی بات ہے. یہاں میں قرآن حکیم کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا کروں گا. یہ رحمت کے 2 حصے کون کون سے؟ تو پہلے سرکار دو عالم کی زندگی کو دیکھ لیں، سیرت سرکار دو عالم کو دیکھیں کہ سرکار کی سیرت کے کتنے حصے ہیں. تو رجوع والوں سرکار کی سیرت کے 2 حصے ہیں. ایک حصے میں ہے خاموشی، ایک حصے میں تبلیغ. بلکہ میں اسے بدل دیتا ہوں، ایک حصے میں ہے قلم، ایک حصے میں ہے علم. بہت اچھا آپ نے سنا ہے. ایک حصے میں ہے قلم، ایک میں ہے علم. قلم ہے حدیبیہ کا، علم ہے خیبر کا.
یہ سرکار دو عالم کی زندگی کے دو حصے ہیں، اور بندے یہ سمجھ رہے تھے کہ جب سرکار بابا جی اپنی وراثت تقسیم کریں گے تو کسی کو قلم دے دیں گے، کسی کو علم دے دیں گے، مگر چشم فلک نے دیکھا کہ جس ہاتھ میں حدیبیہ کی صلح کا قلم تھا اسی میں خیبر کی فتح کا علم تھا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جس ہاتھ میں حدیبیہ کی صلح کا قلم تھا اسی ہاتھ میں خیبر کی فتح کا علم تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر سرکار دو عالم کو سمجھنا ہو تو پھر وہ رحمت کے دو حصے سمجھنا پڑے گا۔ اچھا، یہ علم اور قلم کسے ملا؟ میرے مولا علی کو، اور پھر میرے مولا علی نے تقسیم کیا تو دو بیٹوں میں تقسیم کر دیا، قلم حسن کو دے دیا، علم حسین کو دے دیا۔ قلم میرے مولا حسن کو مل گیا، علم میرے مولا حسین کو مل گیا، تو پھر بات تو طے ہو گئی کہ اگر رسول سمجھنا ہے تو پہلے حسنین سمجھو، اگر سرکار دو عالم کو سمجھنا ہے تو پہلے سرکار حسنین کو سمجھو۔ لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ سے پہلے، سرکار دو عالم سے پہلے کتنے انبیاء ہیں؟ 1,23,999، 1.25 لاکھ کر لیں۔ یہ 1.25 لاکھ نبیوں کے نام قرآن میں ہیں۔ میں کوئی جوشیری تقریر نہیں کر رہا، چاہ رہا ہوں کہ کچھ رسالت کے متعلق قرض کر جاؤں۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے نام قرآن میں نہیں، قرآن میں 26 نبیوں کا ذکر ہے، 1.25 لاکھ کا نہیں۔ 1.25 لاکھ کس نے بتائے ہیں؟ جس کی آنکھوں کے سامنے گزرے ہیں۔ بہت اچھے، جس کی آنکھوں کے سامنے گزرے ہیں۔ میرے اس مولا رسول نے بتایا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء تھے۔ اب ان انبیاء کو دیکھ لیں کہ ان انبیاء کو اللہ نے کیا کیا عطا کیا۔ پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ 1.25 لاکھ نبی بنے کیسے ہیں، اللہ نے بنائے کیسے ہیں، اور یہ فکرہ سمجھ میں آ جائے تو پورے ربیع الاول کی نعت پڑھنے کے لیے یہی فکرہ کافی ہو جائے کہ یہ 1,23,999 نبی بنے کیسے تھے۔ ریاضت عبادت میں مصطفیٰ تنہا عرش پہ بیٹھے ہوئے وادی نور میں عبادت کر رہے تھے کہ نور کی حدت کی وجہ سے عبادت کرتے ہوئے آمنہ کے لال کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ سرکار دو عالم نے وہ پسینہ یوں کر کے عرش پہ جھٹک دیا، قطروں کی قطار تھی، اللہ نے کسی کو قطرہ نہیں کہا، کسی کو آدم کہہ دیا، کسی کو نوح کہہ دیا۔ آپ جی سلامت رہیں۔ سرکار دو عالم کے پسینے سے اللہ نے انبیاء خلق کر دی۔ اب جو سارے انبیاء ہیں، میں بزرگ چونکہ کثرت سے بیٹھے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان سارے انبیاء میں سے کوئی نبی رضی اللہ ہے؟ ہے کوئی نبی رضی اللہ؟ سارے نبی کیا ہیں؟ علیہ السلام۔ حقیقت ان کی کیا ہے؟ پسینہ ہے مصطفیٰ کا۔ اس کا مطلب ہے جو مصطفیٰ کا پسینہ ہے وہ علیہ السلام ہے۔ جب مصطفیٰ کا پسینہ علیہ السلام ہے تو خون رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ آپ جی سلامت رہیں، بڑی مہربانی، جشن تو ہو گیا، آپ بول پڑے۔ جب سرکار کا پسینہ ہی بابا جی علیہ السلام ہے، اب سارے نبی دیکھیں کہ اللہ انبیاء کی خلقت کا ذکر بھی کر رہا ہے کہ نبی بنے کیسے۔ ان میں سے میں ایک نبی کی خلقت کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ کون سے نبی ہیں؟ سنیے گا ذرا، قرآن اٹھائیے اور قرآن کھولیے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ یہ جب کیا ہے؟ توجہ، جب یہ لفظ آتا ہے نا قرآن میں وَإِذْ، تو یہ یاد دلایا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، میرا حبیب یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ میں مجھ سے بہت اکلین شاہ جی کہیں کہ یاد کرو پچھلے سال کے جشن میں تم نے کیا پڑھا تھا، تو میں کہوں گا میں تو پچھلے سال آیا ہی نہیں تھا، تو آپ مجھے یاد کیوں کروا رہے ہیں؟ یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ اللہ سرکار دو عالم سے کہہ رہا ہے یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ اس کا مطلب ہے آدم بن رہے تھے، حسنین کے نانا دیکھ رہے تھے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، آدم بن رہے تھے، حسنین کے نانا دیکھ رہے تھے، اور وہ کیا تذکرہ ہے خلقت آدم کا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پر، تھوڑا تھوڑا بولے، تھوڑا تھوڑا زیادہ نہ بولے، لیکن میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کہاں پر؟ زمین پر۔ تو اب نبوت کے مقامات کو سمجھنا ہے
میں بابا جی غلط سمجھتا ہوں ان بندوں کو جو قرآن کی متشابہ آیات کے بابا جی پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے آدم کو اتارا پھر وہ شجرے کے نزدیک گئے. تو میرے محترم اس آیت کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. اس آیت کو سمجھانے کے لیے ابھی پردہ غیب میں وارث قرآن بیٹھا ہے. وہ وارث قرآن آئیں گے تو آ کے اس آیت کو سمجھائیں گے. یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ پہلے دن اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. اعلان پہلے دن ہی یہی تھا کہ میں آدم کو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. آدم کی خلافت جنت کے لیے نہیں. پتہ نہیں کون بندہ کتنا بولے گا. جنت میں آدم کی حیثیت حاکم کی نہیں رعایا کی ہے، کیونکہ جنت کے سردار حسنین ہیں، جنت کے سردار علی ہیں. جناب آدم جنت میں رعایا کی حیثیت سے. تو پھر نکالنا، بلانا، اتارنا. چلے جنت سے اتارا، آ گئے جنت پہ. جناب آدم جنت سے آ گئے تو اترے کہاں پر؟ لنکا کی پہاڑیوں پر. توجہ فرمائیے گا. یہ جسے آج کل سری لنکا کہتے ہیں، اس لنکا کی پہاڑیوں پر جناب آدم اترے اور بی بی حوا کو بھی اتار دیا. اکٹھے نہیں اتارا. ان کو کہاں اتارا؟ ان کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں. اور اسے جدہ کہتے بھی اس لیے کہ وہاں پہ جدہ آدمیت اتری تھی. اس کا نام جدہ ہے بھی اس لیے کہ وہاں پہ بی بی حوا اتری تھی، اس لیے اسے جدہ کہتے ہیں. وہ جدہ میں اتاری گئیں، وہ سری لنکا میں اتارے گئے. تو جناب آدم نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ جنت سے تو آ گئے زمین پر، اب ملے گی کیسے؟ فرمایا کچھ نام بتاتا ہوں، وہ پڑھتے جاؤ. توجہ فرمائیے گا. وہ کچھ نام بتاتا ہوں، وہ پڑھتے جاؤ، تمہیں حوا مل جائے گی. میں نے پوچھا وہ نام کون سے؟ فرمایا تاریخ کے دریچوں سے گزر کے اپنے بابا تک پہنچ کے دیکھ لو، ان کے ہونٹ گلتے ہیں تو تاریخ کی سماعتوں سے سن لو کہ آدم کہتے کیا ہیں. جب میں نے تاریخ کے راہوار پہ سوار ہو کے ذرا قریب ہو کے دیکھا تو جناب آدم کہہ رہے تھے اللہم بحق محمد وانت محمود، اللہم بحق علی وانت الاعلی، اللہم بحق حسن وانت قدیم الاحسان، اللہم بحق حسین وانت محسن، اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات. میں نے کہا اللہ یہ کبھی محمد کہتے ہیں، کبھی فاطمہ کہتے ہیں، کبھی علی کہتے ہیں، کبھی حسن کہتے ہیں، کبھی حسین کہتے ہیں. فرمایا یہ نام میں نے آدم کے ذریعے اولاد آدم تک پہنچانے ہیں. اللہ کیوں پہنچانے ہیں؟ فرمایا یہی بات تو سمجھانی ہے کہ یہی وہ نام ہیں جو جنت سے نکلے ہوئے کو پھر جنت لے آتے ہیں. آپ جی سلامت رہیں، آپ کی زندگی بڑی مہربانی. یہی وہ نام ہے جو جنت سے نکلے ہوئے کو. اللہ اکبر. جناب آدم زمین پہ اتر آئے، بی بی حوا سے مل گئے. اور ربیع الاول میں جو ربیع الاول کا معنی ہی پہلی بہار ہے، تو پہلی بہار میں جو بہاریں تخلیق کرنے والے کا ذکر سن رہے ہیں وہ فضیلت مصطفیٰ سن لیں، انہیں سمجھ آ جائے کہ مصطفیٰ کی فضیلت کیا ہے، سرکار کے نام میں اثر کتنا ہے. جب مل گئے بی بی حوا سے، قریب جانے لگے تو اللہ نے روک دیا. فرمایا نا 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 نا، وہ رشتہ اور تھا جو جنت میں تھا، اب ہو تم زمین پر، ابھی حوا نامحرم ہے. بھائی توجہ. تو اللہ یہ نکاح کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے نبی اور اس کی آل پہ درود پڑھ نکاح. توجہ ہے صاحب، میرے نبی اور اس کی آل پر درود پڑھ تو یہ محرم ہو جائے گی، یہ رشتہ بن جائے گا. توجہ فرمائیے گا. اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے نکاحوں کی شرط محمد و آل محمد پر درود ہے. آپ متوجہ ہیں، آپ سن رہے ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں. محمد و آل محمد پر درود ہے. اور یہ درود آپ بھیجتے ہیں، میں اور آپ درود بھیجتے ہیں. میں اور آپ کیسے بھیج سکتے ہیں؟ دو کام قبلہ ایسے ہیں جو بندے نہیں کر سکتے. ایک بندے درود نہیں بھیج سکتے، ایک بندے لعنت نہیں بھیج سکتے. اگر یہ بندوں کے اختیار میں ہوتا نا تو درود اپنی برادری پہ ہوتا، لعنت مخالفین پہ بندے بھیجتے تھے. یہ دونوں کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. جس پہ وہ چاہتا ہے درود بھیجتا ہے، جس پہ چاہتا ہے لعنت بھیجتا ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ درود والے نام اللہ نے فائنل کر کے ایک رجسٹر میں لکھ کے اس رجسٹر کو بند کر دیا. اب اس میں نیا نام نہیں لکھا جا سکتا. لیکن لعنت والا رجسٹر کھلا ہے.
اس میں نام پہلے بھی لکھے جاتے رہے ہیں، اب بھی لکھے جا رہے ہیں، آئندہ بھی لکھے جاتے رہیں گے۔ اور کیسے لکھا جاتا ہے؟ جب بھی میلاد مصطفیٰ منایا جائے، جو بندہ جل جائے اللہ کہتا ہے لعنت والے رجسٹر میں اس کا نام لکھ دو۔ مل کے بولو حیدری۔ توجہ ہے، یہ جو ہم درود بھیجتے ہیں یہ ہم نہیں بھیجتے، ہم تو اپنے اللہ سے کہتے ہیں اللہ درود بھیج۔ تو میں عرض کر رہا تھا جناب آدم کی خلقت کیسے ہوئی، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ تو خلقت کو سمجھنے کے لیے آپ کیسے سمجھیں گے، کہاں سے دیکھیں گے؟ قرآن حکیم میں تو تفصیل موجود نہیں ہے، صرف اتنا بتایا ہے کہ ہم نے انہیں پاک مٹی سے بنایا۔ تو تفصیل کہاں سے ملے گی؟ کسی اور سے نہیں ملے گی۔ نہج البلاغہ کھولیں، پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، پہلا خطبہ ہے، اور پہلے خطبے میں آدم کی تخلیق کا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ آپ نے غور سے سنا ہے، جناب آدم کی تخلیق کا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اور وہاں پہ نہج البلاغہ میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے شیریں اور شورہ زار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کے نتھر گئی۔ جب وہ نتھر گئی تو اسے اتنا گوندا کہ اس میں لس پیدا ہو گئی۔ اب آپ مجھے حیرانی سے دیکھیں یا پریشانی سے دیکھیں، میں نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں کہ اسے اتنا گوندا کیسے جاتا ہے؟ ایسے تو نہیں گوندا جاتا، الٹے ہاتھوں سے گوندا جاتا ہے، الٹے ہاتھوں سے۔ تو ایک فقرہ فضیلت کا میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کہہ دوں، جس کے الٹے ہاتھوں سے مس ہونے والی مٹی آدم بن جائے۔ ہاں، جنہوں نے توجہ فرمائی ہے، جس کے الٹے ہاتھوں سے مس ہونے والی مٹی مسجود ملائکہ بن جائے، تو فرماتے ہیں کہ اسے اتنا گوندا گیا کہ اس میں لس پیدا ہو گئی۔ جن تسی لے ساتھ دو، جب لس پیدا ہو گئی تو اسے ایک مجسمہ بنایا۔ جب مجسمہ بن گیا تو اسے اتنا سکھایا کہ اس میں کھنک پیدا ہو۔ جب کھنک پیدا ہو گئی تو اسے رکھ چھوڑا۔ فرشتے گزرتے تھے، پوچھتے تھے کون ہے؟ اللہ کہتا تھا انتظار کرو میرا پہلا ہادی۔ توجہ فرمائیں، انتظار کرو میرا پہلا ہادی ہے۔ پھر فرشتوں سے کہا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً اسے سجدہ کرنا۔ توجہ، اور یہی بات سمجھنے والی ہے، کس کو سجدہ کرنا؟ جناب آدم کو سجدہ کرنا۔ تو فرشتوں نے اللہ سے کہا اتجعل، کیا تو اسے بنائے گا، من یفسد ویسفک الدماء، جو خون بہائے گا اور فساد کرے گا۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور تمہیں وہ نام آتے ہیں جو میں نے آدم کو سکھائے ہیں۔ توجہ، یہ سارا واقعہ سننے کے بعد اب مسجد نبوی میں آ جاؤ۔ مسجد نبوی میں سرکار اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری کھڑے ہوتے ہیں اور سرکار دو عالم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوہ، سرکار آپ پہ نبوت واجب کب ہوئی؟ فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کی مٹی کہیں اور تھی۔ میں اس وقت نبی تھا جب آدم کی مٹی کہیں اور تھی، جب آدم کا پانی کہیں اور تھا، یعنی ابھی مٹی اور پانی ملے بھی نہیں تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ جب آدم کی پانی اور مٹی ملنے سے پہلے حضور نبی تھے تو پھر 12 اور 17 کا جھگڑا کیا ہے؟ پھر اس پہ جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے کہ 12 کو آئے ہیں یا 17 کو آئے ہیں؟ وہ تو اس وقت بھی نبی تھے۔ توجہ فرمائیے گا، اس وقت بھی یہ نہیں فرمایا میں اس وقت تھا۔ اگر سرکار فرماتے نا میں اس وقت تھا تو پھر سوچنے کی بات تھی، نہیں فرمایا میں اس وقت نبی تھا۔ یہاں روک لوں گا، نبی کسے کہتے ہیں؟ سوال کیا ہے؟ کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، سوال یہ ہے کہ متا وجبت لکن نبوہ، آپ پر نبوت واجب کب ہوئی؟ ایک ہوتا ہے نبوت ملنا، ایک ہوتا ہے نبوت واجب ہونا۔ توجہ فرمائیے گا، نبوت واجب کب ہوتی ہے؟ جب پیغام دینا ہوتا ہے کہ آپ بتاؤ، تب نبوت واجب ہو گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ پہ نبوت واجب کب ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ جب سرکار پہ نبوت واجب تھی کوئی بتانے والا بھی تھا اور سننے والا بھی تھا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، کوئی بتانے والا بھی تھا کوئی سننے والا بھی تھا۔ اب جسے سننے والے کی سمجھ نہیں آئی نا تو سرکار دو عالم سے ابو سعید خدری نے تو پوچھ لیا کہ آپ
کب سے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین. میں سننے والا بتانے جا رہا ہوں کہ سننے والا کون تھا. ایک بار کہہ دیا کہ کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین. دوسری بار پھر کہہ دیا کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین. تیسری بار پھر کہہ دیا کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین. تیسری بار پھر چوتھی بار پھر کہہ دیا کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین. جب رسول نے 4 بار کہا نا کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین تو صحابیوں نے ایک دوسرے کی نظروں میں نظریں ڈالی کہ رسول ایک ہی فکرے کو بار بار کہے جا رہے ہیں. رسول 5ویں بار کہہ رہے تھے کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین. ابھی 3 کی نون حسنین کے نانا کے ہونٹوں پر تھی کہ مسجد نبوی کے اندر کھلنے والا دروازہ کھل گیا. علی کا پہلا قدم مسجد کے اندر آیا اور آ کے سرکار کو سلام کر کے کہا کنت ولیم و آدم و بین الماء والطین. میں بھی اس وقت ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اس کا مطلب ہے سرکار بتانے والے تھے، علی سننے والے تھے. اب مسئلہ یہ ہے، میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ چونکہ ربیع الاول ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں سرکار کی تعریف کرنا ہے، سرکار کی فضیلت پڑھنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک یا سرکار میں عیب تلاش کرنا ہے. توجہ فرمائیے بھئی، رسالت مآب پہ گفتگو ہو نا. میں گفتگو سنتا ہوں تو کبھی بکریوں پہ ہوتی ہے، کبھی اونٹنیوں پہ ہوتی ہے. تو میری گزارش تمام حضرات سے ہے، شیعہ سنی سارے حضرات سے التماس ہے کہ جب علماء سیرت رسول پڑھنے کے لیے آئیں تو ان سے کہا جائے سرکار دو عالم کے فضائل سناؤ. سرکار کے فضائل کیا ہیں؟ اونٹنیوں نے دودھ دینا شروع کر دیا، وہ تو ان کے نوکر بھی کر سکتے ہیں. ہاں، بکریاں توانا ہو گئیں، وہ تو ان کے غلام بھی کر سکتے ہیں. سرکار دو عالم کے فضائل سناؤ. آپ کہہ رہے ہیں بی بی حلیمہ آ گئیں، تو ہمیں تو جناب حلیمہ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. حلیمہ عزت والی خاتون ہے، اور اتنی عزت والی خاتون ہے کہ بی بی حلیمہ کی ایک بیٹی ہے. وہ بیٹی ایسی بیٹی ہے کہ اس کے 4 بیٹے صفین کے میدان میں مولا علی پہ قربان ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں تو بی بی حلیمہ پہ اعتراض کوئی نہیں ہے. ہاں، ایک بات ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بی بی حلیمہ گئی تھیں سرکار دو عالم کے گھر. جانے پہ اعتراض نہیں ہے، اس پہ کسی کو اعتراض کرنا بھی نہیں چاہیے کہ گئی تھی یا نہیں گئی تھی. گئی تھی، کیوں گئی تھی؟ چونکہ کائنات کے سب سے بڑے گھر میں خوشی آئی تھی. عرب کے سارے غریب مانگنے گئے تھے، حلیمہ بھی گئی تھی، بی بی حلیمہ نے بھی جا کے مانگا. لیکن جس بات پہ مجھے اعتراض ہے، میں آج اپنے اہل سنت دوستوں کو پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں. اعتراض اس بات پہ ہے کہ بی بی حلیمہ نے سرکار کو دودھ پلایا. یہ نہ ماننے والی بات ہے، اسے مانا نہیں جا سکتا. بی بی حلیمہ عزت والی خاتون ہے، لیکن دودھ سرکار کو نہیں پلایا. اس کے لیے ایک دلیل میں قرآن سے عرض کرتا ہوں کہ جب جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے تو جناب موسیٰ کچھ کھاتے پیتے تو تھی نہیں. اس وقت دودھ پلانے والی عورتیں بلا لی گئیں، کیونکہ بی بی آسیہ کی گود میں تھے، اور بی بی آسیہ چونکہ فرعون کے محل میں اس طرح رہ رہی تھیں. بھئی توجہ، نیاز حسین چاہ کیے گا، جیسے بہت سارے باطل کے درمیان اللہ حق کو چھپا کے رکھتا ہے. بی بی آسیہ وہاں پہ ایسے رہ رہی تھی اور ان کی گود میں جناب موسیٰ تھے. تو فرعون نے کہا کہ یہ بچہ ہے، اس کے لیے دودھ پلانے والی عورتیں بلاؤ. تو وہ دودھ پلانے والی عورتیں بلا لی گئی. ان سے کہا گیا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ. اس وقت مصر میں معاوضے پہ دودھ پلانے والی عورتیں مل جاتی تھیں، انہیں معاوضہ دے کے بلایا گیا. ایک عورت آگے بڑھتی، وہ بابا جی جناب موسیٰ کو اٹھا کے دودھ پلانے کی کوشش کرتی. جناب وہ بچہ سمجھ کے اٹھاتی تھی، موسیٰ نبی بن کے منہ پھیر لیتے. بہت اچھا آپ نے سنا، موسیٰ نبی بن کے منہ پھیر لیتے تھے. جناب موسیٰ نے دودھ نہیں پیا. تو پھر میں حیران ہوا کہ موسیٰ دودھ کیوں نہیں پی رہے تھے. توجہ فرمائیے. پھر میں نے قرآن سے پوچھا کہ موسیٰ نے دودھ کیوں نہیں پیا. تو قرآن نے جواب دیا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، ہم نے دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں، ہم نے دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا تھا. تو یہی میرا سوال ہے، وہ دودھ جو پسینے پہ حرام ہے، آپ غور فرما رہے ہیں، سمجھنے والی بات ہے، وہ دودھ جو پسینے پہ حرام ہے وہ مصطفیٰ پہ حلال کیسے ہو گئے؟ اور پھر اللہ نے حرام کیسے کیا؟ وَحَرَّمْنَا، جناب موسیٰ تو ابھی بچے ہیں،
یہ سوچنے والی بات ہے۔ موسیٰ ابھی بچپنے میں ہیں، طفل بھی نہیں، صبی ہیں۔ طفل اور صبی میں فرق ہے۔ طفل وہ ہے جو چلتا پھرتا ہے، صبی وہ ہے جو گود میں ہوتا ہے۔ گود میں ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے حرام کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کے ماتھے کے اترے ہوئے پسینے موسیٰ کو گود میں پتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ جب پسینہ گود میں حلال و حرام جانتا ہے تو پھر مصطفیٰ کو 40 سال بعد نبوت ملی ہے۔ وہ دودھ حرام کر دیا دودھ پلانے والی عورتوں کا، لیکن بندے بضد رہے کہ بی بی حلیمہ نے دودھ پلایا۔ تو میں نے ایک صاحب سے پوچھ لیا، بھئی آپ کہتے ہیں کہ بی بی حلیمہ نے دودھ پلایا، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ پڑھ کے یہ کہہ کے کیا کرنا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں، قریب آ رہا ہوں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ کہیں گے تو ہمیں جنت ملے گی۔ میں نے بابا جی ان سے پوچھا کہ جنت میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جنت میں کوثر ہے، جنت میں طوبہ ہے، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں۔ میں نے کہا جی بس یہی مجھے پوچھنا تھا، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں۔ میں نے کہا وہ جو جنت میں دودھ کی نہریں ہیں ان کا دودھ کس نے پینا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم جائیں گے جنت میں، جو نعتیں پڑھتے ہیں ہم پیئیں گے دودھ۔ میں نے کہا جی بالکل، نعت پڑھنے والا جنت میں جا کے جنت کی نہر سے دودھ پیے گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ وہ دودھ جو آپ نے جنت میں جا کے نعت پڑھنے والے نے پینا ہے، اس دودھ کے لیے اللہ نے جنت میں گائیں، بھینسیں، بھیڑیں، بکریاں رکھی ہیں جن کا دودھ فرشتے دھوتے ہیں پھر نہر میں بہاتے ہیں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے تمہیں اتنا بھی نہیں پتا، وہ دودھ جو ہم نے جنت میں جا کے پینا ہے اس کے لیے اللہ کو کسی گائے، بھینس، بھیڑ کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ عقل کر لیں، جو دودھ آپ نے پینا ہے اس کے لیے اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ دودھ جو جنت کے سرداروں کے نانا نے پینا ہے اس کے لیے حلیمہ کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ مل کے بولو حیدری۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ طاہر و مطہر تخلیق کرنے والا رسول جس کے گھر کا طہارتیں طواف کرتی ہیں۔ بس ایک فکرہ اور سن لیں اور میں آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں۔ میں ایک فکرہ اور کہنا ہے، سرکار مجسم نور ہیں، سرکار مجسم نور ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اور میں صرف یہ بتاؤں گا آخری فکرے میں کہ سرکار نور ہیں کیسا نور ہے سرکار، وہ سن لیں۔ یہ سامنے لائٹ لگی ہے، کوئی 1000 واٹ کی ہوگی۔ اس لائٹ کی روشنی میں میرا سایہ اس چادر پہ پڑ رہا ہے جو پیچھے جشن کے لیے لگائی گئی، لیکن اگر 2000 واٹ کی لائٹ میرے پیچھے لگ جائے تو پھر میرا سایہ ادھر جائے گا، یعنی سایہ زیادہ روشنی کی زد میں جاتا ہے۔ آپ کو بتاؤں مصطفیٰ کے چہرے میں نور کتنا تھا، اگر اگلے ربیع الاول تک اس کا لطف نہ رہے تو پھر جشن پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں۔ آ جائیں سن لیں کہ سرکار کے چہرے میں نور کتنا تھا۔ سرکار کی آمد کا دن تھا کہ سرکار عبد المطلب بی بی آمنہ کے پاس تشریف لائے اور آ کے کہا اس کی زیارت تو کروا دو، جس کی زیارت کے انتظار میں 1.25 لاکھ نبی گزر گئے ہیں۔ تو بی بی آمنہ نے اپنی گود میں پڑے ہوئے لال کے چہرے سے کنت کنزن مخفیہ کی مصداق چادر کا پلو ہٹایا تو بتاؤں مصطفیٰ کے چہرے میں نور کتنا تھا۔ مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی میں سورج کا سایہ آسمان پہ پڑنے لگا۔ مل کے بولو حیدری۔ میری دعا ہے کہ اس ذکر کا رب سادات عظام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس بستی کے رہنے والوں کو معرفت سرکار دو عالم سے مالا مال فرمائے۔ یہاں حاضرین اور غائبین جتنے بھی اس بستی میں بیمار ہیں مالک ان کو شفا کامل عطا فرمائے۔ پوری دنیا کو بالعموم اور بالخصوص وطن عزیز کو مالک موذی مرض سے نجات عطا فرمائے۔ مالک الملک یا اللہ رب العزت خالق کائنات، رحمت للعالمین کی آمد کا مہینہ ہے، رحمت للعالمین اور ان کی اولاد کے صدقے میں یہاں موجود تمام افراد کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سب دعاؤں کا حاصل مالک الملک، وارث زمانہ، حجت دوراں، اس زمانے کے محمد میرے مولا صاحب العصر والزمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں اپنے امر کے مطابق تعجیل فرما، ہمیں وارث کی زیارت سے شرف یاب فرما اور ہمیں مولا کے انتظار کی کڑی آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق فاطمۃ الزہراء و ابیہا و بالہا و بنوہا رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلہ۔